باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنقا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری یاد سے اعراض کر جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، میں اس کی دنیاوی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ مومنین کرام، کچھ ایسے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خالق کائنات دنیا میں انسان کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ خصال شیخ صدوق میں حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 16 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے فقر و فاقہ کا موجب بنتی ہیں، یعنی 16 چیزوں کی وجہ سے گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، ترک و نسجد القبوت فی البیت یورث الفقر۔ مولا فرماتے ہیں کہ گھر میں یہ جو اس کے عنقبوت کے یعنی اس ڈاور کے جو ہوتے ہیں، مکڑی کے جو جالے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا، یہ اگر باقی رہیں تو یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتے ہیں۔ مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے، لہٰذا اس کو فوری طور پر اتار دینا چاہیے۔ والبول فی الحمام یورث الفقر۔ دوسری چیز، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ والاکل علی الجنابۃ یورث الفقر۔ جس آدمی پر غسل جنابت واجب ہو اور وہ کھائے پیے جنابت کی حالت میں غسل سے پہلے، تو یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ نمبر 4، والتخلل بالطرفا یورث الفقر۔ جھاؤ کے درخت کو کاٹنا، یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ والتمشط من قیام یورث الفقر۔ اور کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، یہ ہمارے عام لوگوں کی عادت ہے کہ شیشے آج کل آئینہ دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر ہی لوگ کنگھی کرتے ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنا یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ وَتَرْكُ الْقَمَامَةِ فِي الْبَيْتِ یورث الفقر۔ اور جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو گھر میں چھوڑ دینا، یعنی رات کو اگر یہ گھر میں پڑا رہے تو یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ پہلے ٹائم یعنی فرسٹ ٹائم جھاڑو دیا جائے اور فوری طور پر کوڑے کرکٹ کو باہر پھینکا جائے۔ والیمین الفاجرۃ تورث الفقر۔ جھوٹی قسمیں اٹھانا، یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ والنوم قبل، اور امام فرماتے ہیں والزنا یورث الفقر۔ بدکاری کرنا یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ واظہار الحرص یورث الفقر۔ انسان ہر وقت لالچ اور حرص یہ رکھے تو یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے، اس میں رزق میں کمی آتی ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو اللہ کو منظور ہوا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ والنوم بین العشاءین یورث الفقر۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان سو جانا، یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ والنوم قبل طلوع الشمس یورث الفقر۔ اور صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا، یہ بھی گھر میں فاقے کا موجب بنتا ہے، لہذا نہیں سونا چاہیے، تاکہ بات کرنے چاہیے، اللہ سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ وَتَرْكُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ یورث الفقر۔ اور اپنی روزی میں اندازہ لگائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کی مثلاً 40-50 ہزار تنخواہ ہے اور وہ 2 لاکھ کا خرچ کر بیٹھے، نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اندازے کو ترک کر دینا، یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، چادر دے کر پاؤں پھیلائیں، لہذا یہی شریعت کہتی ہے کہ اپنے اندازے کے مطابق خرچ کیا کرے۔ وَقَطِيَّةُ الرَّحِمِ تُورِثُ الْفَقْرَ۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنا، یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کوئی اگر غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ وَاعْتِيَادُ الْكِذْبِ یورث الفقر۔ امام فرماتے ہیں جھوٹ کی عادت پڑ جائے، یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے، لہذا کبھی بھی ایک ہوتا ہے انسان غلطی سے اس کے منہ سے کوئی جھوٹی بات نکل گئی، ایک ہے کہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔
وکثرت الاستماع الی الغنا یورث الفقر، زیادہ تر غنا سننا یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب ہوتا ہے۔ غنا ایک بہت بڑا ظلم ہے، لہذا غنا کبھی بھی نہیں سننا چاہیے، یہ فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے۔ ورد السائل الذکر باللیل یورث الفقر، اگر کوئی رات کے وقت مرد سوالی بند کر آ جائے تو اس کو خالی واپس پلٹانا یہ بھی فقر و فاقہ کا موجب بنتا ہے، لہذا رات کے وقت اگر کوئی مرد سوالی بن کر آگے ہے تو اس کو واپس نہیں پلٹانا چاہیے، کچھ نہ کچھ اللہ کے دی ہوئی رزق کو اس کو عطا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔